الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء اکرام محدثین اعظام تھے. پچھلے جمعے سورہ حجرات دی آیت نمبر 11 دے حوالے دے نال کچھ باتاں عرض کیتیاں سن. یہ آیت کریمہ مقدسہ سورہ حجرات دی 12 نمبر آیت تلاوت کیتی ہے. اس آیت کریمہ دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نوں تین چیزاں تو بچنے دا حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن بدگمانی تو بچو، برے گمان تو بچو. یقیناً بعض گمان کرنا گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب، اور کسی دے بید نہ ٹٹولو، جسوسی نہ کریا کرو. اور ولا یغتب، کسی دی غیبت نہ کرو. یہ تین اہم اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر تین اہم باتیں عرض کیتیاں نے کہ جیڑیاں معاشرے واسطے بہت ہی زیادہ اہم ہیں. انہاں تین چیزاں دی وجہ تو معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑے فساد عام نے. بدگمانی یا کسی دی گفتگو دی جسوسی کرنا، کسی دے عیباں نوں تلاش کرنا، کسی دے گھراں دے معاملات دے دخل اندازی کرنا کہ فلاں کر کی ہو رہے فلاں کر کی ہو رہے، یعنی بے تلاش کرنا، جسوسی کرنا. ولا یغتب، اور غیبت کرنا. یہ تین اہم معاملات ایسے نے کہ جنہ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نوں مسلماناں نوں بچنے دا حکم دیتا ہے. تے تین چیزاں ہی معاشرے اندر عام نے. بدگمانی، برا گمان، اپنے مسلمان بھائی دے بارے بدگمانی رکھنا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. اے ایمان والو برے گمان تو بچو، بہت زیادہ گمان تو بچو.
یقیناً بعض گمان کرنا گناہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او دنیا والوں برے گمان تو بچو، بے شک گمان کرنا، بدگمانی کرنا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کرنا اپنے مسلمان بھائی دے بارے یہ سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لازمات لامتی، میری امت دے اندر تین چیزاں باقی رہ جان گیاں، الطیرۃ والحسد وسوء الظن۔ آپ نے فرمایا میری امت دے اندر بدشگونی اور حسد اور بدگمانی یہ عام ہو جائے گی۔ فقالا اللہ دے پاک پیغمبر جی رجل وما یذہبنا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر ایک چیزاں بندے اندر آ جان او بندہ انہاں تیناں چیزاں دے وچوں کس طرح نکلے، انہاں تیناں چیزاں تو کس طرح پرہیز کرے، کس طرح بچے۔ آپ نے فرمایا اگر دل دے اندر حسد تا فاستغفر اللہ، اگر حسد آ جائے، حسد دی بیماری آ جائے تے اللہ دے کولوں زیادہ تو زیادہ استغفار کریا کرو، اللہ دے کولوں معافی منگیا کرو۔ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، آپ نے فرمایا اگر بدگمانی ذہن اندر آ جائے، کسی مسلمان بھائی دے بارے کوئی بدگمانی پھیلا دے وے، آپ نے فرمایا اس بدگمانی تے تحقیق نہ کریا کرے، وہ تے عمل نہ کریا کرے، وہ دا یقین نہ کریا کرے۔ فَإِذَا تَيَّرْتَ فَمْدِ، اگر کوئی بندہ بدشگونی کر لوے تو انہوں پورے کر لوے، یعنی کسی چیز دے اندر شک دے اندر پہ جائے، بدشگونی پھیل جائے کہ یار فلان کا مست، تو آپ نے فرمایا فَمْزِ اس نے پورا کر لوے۔ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو ہے میری بدگمانی دیا بھی دو قسمہ نے، ایک ہے اللہ رب العالمین نال بدگمانی کرنا، اللہ دے بارے بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ آپ دی خدمت دے اندر کچھ لوگ ایسے آئے آکے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی زمانے جاہلیت دے اندر اسی قتل بڑے کیتے نہیں، اسی زران بڑے کیتے نہیں، سانو گرنٹی دیو کہ پہلے ساڑھے گناہ معاف ہو جان، اسی اسلام قبول کر لینے ہیں، اسی کلمہ پڑھ لینے ہیں، اسی مسلمان ہو جانے ہیں، سانو پہلے تے دسو کہ کیا اللہ رب العالمین ساڑھے پہلے گناہوں معاف کر دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ہی آیت کریمہ نازل فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرا پاک پیغمبر اپنے بندیاں نو کہہ دیو جنہاں نے اپنی جاناں تے بڑے ظلم کر لینے، بڑے گناہ کر لینے، اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ جڑا مایوس ہے
وہ کفر ہے. مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. اللہ دے بارے گمان رکھنا پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا کہ نہیں کرنا. یہ ہے بدگمانی اللہ دے بارے. بدگمانی نہیں کرنی, مایوس نہیں ہونا. آئیے چلیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کیا اپنی وفات تو 3 دن پہلے نصیحت فرمائی, لا یموتن احدکم الا وہم یحسن الظن باللہ عز وجل. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے جابر تینوں اس حال کے اندر موت نہ آئے, اس وقت تک تینوں موت نہ آئے کہ اس حال اندر موت آئے کہ تو اللہ دے بارے اچھا گمان رکھدا ہو. یعنی تو دنیا تو جاوے تے اللہ دے بارے اچھا گمان لے کے جائے, برا گمان نہیں. مایوسی لے کے نہ جائیں اللہ دے کول. اگر جائیں اللہ دے نال ملاقات کریں تے اللہ دے بارے اچھا گمان ہوئے. آئیے چلیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث قدسی, انا عند الظن عبدی بی وانا معاہو. جڑا میرا بندہ جس طرح گمان کر دے میں بھی اپنے بندے دے بارے اس سے طرح گمان کردہ. اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہو فی نفسی. جو بندہ میرا ذکر کر دے میں ادا ذکر کرنا. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتَهُ مَلَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ. اگر جڑا بندہ میرا کسی مجمع اندر بیٹھ کے مجلس اندر بیٹھ کے مینوں یاد کر دے میں اپنے بندے نوں اس بہتر مجلس دے اندر فرشتیاں دی مجلس دے اندر اس بندے کو یاد کرنا. آپ نے فرمایا اللہ فرماتے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اگر بندہ میری طرف ایک بالشت آندے میری طرف 2 بالشت آنا. ان تقرب الیہ ذراعا. اگر بندہ میری طرف 2 بالشت آندے تقربت الیہ باعا. میں اپنے بندے طرف چل کے آنا. اگر یہ بندہ دوڑ کے چل کے آندے میں اپنے بندے دی طرف دوڑ کے آنا. یعنی یہ اللہ اور بندے دا معاملہ کہ اللہ فرماندے کہ میرا بندہ جس طرح گمان کرتا ہے میں بھی اپنے بندے دوارے اسی طرح گمان کرتا. میرا بندہ ذکر کرتا ہے میں ادھا ذکر کرنا. اے میرا بندہ مجلس اندر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے میں فرشتیاں دی بہتر مجلس اندر بیٹھ کے میں اپنے بندے نو یاد کرنا کہ میرا بندہ زمین تے میرا ذکر کرنا. یعنی اللہ دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے, برا گمان نہیں, مایوسی نہیں. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے بڑے گناہ کیتے, بڑیاں برائیاں کیتیاں, بڑے گناہ کیتے. اے بندہ اپنے گناہاں نو لے کے اللہ دے دربار اندر آ جاندا ہے. آندے اللہ میں بڑے گناہ کیتے, میں بڑیاں خطاواں کیتیاں, میں بڑیاں برائیاں کیتیاں. اللہ تو میرے معاف نہیں کرے گا تے میرے کون معاف کرے گا. اللہ میرے معاف کر دے. اللہ فرماندے عالم عبدی ان لہو یغفر الذنب ویاخذ بہ. اللہ فرماندے میرا بندہ جاندا ہے کہ میرے سوا میرے بندے نو معاف کرنے والا کوئی نہیں. اے بندہ اے بھی جاندا ہے کہ معافی دا اختیار میں رب العالمین دے کول ہاں. اے میرا بندہ میرے بارے اچھا گمان رکھ کے میرے کولوں معافی منگ دے میں اپنے بندے نو معاف کر دینا. تو آپ نے فرمایا دوسری دفعہ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے اے گناہ کر دے. اے پھر اللہ دے بارے اچھا گمان رکھ کے کہ اللہ منو معاف کرے. اللہ دے بارے اچھا گمان رکھ کے اللہ دے دربار اندر آ جاندے
کہ اللہ میں معاف کر دے گا، اللہ کو معافی دا سوال کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب میں معاف کر دے گا، میرے رب تو سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں اپنے بندے پھر معاف کر دینا۔ آپ نے فرمایا تیسری دفعہ پھر اے بندہ اللہ دے دربار اندر معافی مانگ دے، اور اس گمان دے نال، اچھے گمان دے نال معافی مانگ دے کہ میرے رب تو سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق کہ میرے بندے نے میرے بارے اچھا گمان رکھا، میں اپنے بندے نو معاف کر دوں۔ یعنی اللہ دے بارے اچھا گمان رکھنا، مایوسی نہیں رکھنی، بدگمانی نہیں رکھنی۔ جڑا بندہ بدگمانی رکھ دے اللہ دے بارے مایوسی کر دے، بدگمانی رکھ دے، کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام اگر نظر دوڑائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے ہیں کہ ہائے میرا یوسف، یا آصفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ تے بیٹے آندے نے قالو تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ اے ابا جان تسی کیوں بار بار یوسف نو اللہ دی قسمیں یاد کرتے رہندے ہو؟ اس یاد دی حالت دی اندر اگر تسی یاد کرتے رہے تسی کمزور ہو گئے، تسی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابا جان یوسف نو بھول جاؤ۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آندے اے میرے بیٹیو، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ انہ الا القوم الکافرین۔ اے میرے بیٹیو، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ جاؤ اپنے بھائی یوسف نو ڈھونڈو، جا کے اپنے بھائی یوسف نو بھی تے اپنے بھائی بنیامین نو تلاش کرو۔ اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ دی رحمت تو مایوس مومن لوگ نہیں ہوندے۔ انہو لا یفلح انہو لا الا القوم الکافرون۔ کافر لوگ، منافق لوگ اللہ دی رحمت تو نا امید ہوندے، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ حضرت اگر بیماری آ جائے تو ایوب علیہ السلام کا دیکھ کہ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری اندر رہے، لیکن اللہ رب العالمین نو نہیں بلایا، مایوسی نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ دی رحمت تو مایوسی اختیار نہیں کی تھی۔ اگر اولاد نہ ملے مایوس نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لینے کہ اللہ رب العالمین نے 88 سال عمر جا کے اسماعیل عطا کی۔ اولاد نہ ملے زکریا نو دیکھ لینا ہے، بڑھاپے اندر جا کے اللہ دے کھلو اولادہ مانگ رہے نہیں، مایوس نہیں ہوئے، مایوسی اختیار نہیں کی۔ اللہ دے بارے بدگمانی نہیں رکھنی، اللہ کی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ آئیے کہ چلیے جڑے لوگ اللہ دی رحمت تو نا امید ہوندے نے، اللہ دی رحمت تو نا امید مایوس ہوندے نے، اللہ رب العالمین نے انہاں منافقاں واسطے، مشرکین واسطے اللہ رب العالمین نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ، منافق عورتاں، مشرک لوگ، مشرک عورتاں جڑے اللہ دے بارے بدگمانی رکھ دینے، اللہ دے بارے بدگمانی رکھ دینے، اللہ رب العالمین دا
انہاں دے اوپر بڑا غضب ہے اور اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھی۔ آج لوگ بدگمانی کس طرح کرتے ہیں؟ اولاد نہیں ملی جی، اولاد نہیں مل رہی، اللہ دے کول نا امید ہو کے تے بابے کی طرف ٹر جاندے ہیں، دربار میں ٹر جاندے ہیں۔ حالانکہ اولاد اللہ دین والا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ دین والا ہے۔ اگر بیٹا نہ ملے بابے کول چلے او جائی فلان پیر دے کولوں تعویذ لے ہو، اے اللہ دے بارے بدگمانی۔ اگر اولاد منگنی صرف اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ اگر اللہ نو چھڑ کے کسے ہور دے در تے جاؤ گے تسی اللہ دے بارے بدگمانی اختیار کر لئی، تے بدگمانی اللہ دے بارے اختیار کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ اے میں نہیں، اے اللہ دا قرآن کہہ رہے کہ مشرک لوگ، مشرک عورتاں جڑی اللہ دے بارے بدگمانی رکھ دیا نے، اللہ رب العالمین آواز سے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھے۔ نہ دوسری قسم بدگمانی دی، مسلمان نہ دے بارے بدگمانی رکھنی، اپنے مسلمان بھائی دے بارے بدگمانی رکھنی۔ سیدنا ابو العالی مودودی رحمہ اللہ تعالی، میں پڑھ رہے سی کہ انہوں نے اپنی تفسیر دے اندر اس آیت دی روشنی دے نال بدگمانی دیاں 4 طریقے بیان کیتے ہیں، 4 قسمہ بیان کیتیاں نے، 3 جائز، 3 گناہ، 3 ناجائز اور 1 جائز۔ پہلی ناجائز کہ ایک بندہ جس دے بارے بدگمانی رکھنی، جڑی گناہ ہے کہ وہ بندہ نہایت اخلاق والا ہے، نہایت اچھا انسان ہے، لیکن بلا وجہ اس بندے دے بارے بدگمانی رکھنی اور اس بندے دے بارے بدگمانی رکھ کے وہ دے مطابق فیصلہ کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ یعنی وہ دے بارے اچھا گمان کیتا جائے، اگر کسی بندے دے بارے، اچھے بندے دے بارے بدگمانی پھیلا دیتے ہو تو یقین نہ کرے۔ اور دوسری قسم جج ہے، قاضی ہے، حاکم ہے یا نمبردار ہے، فیصلہ آ جاندہ ہے، 2 فریقین دا شہادتہ سن کے اس فیصلے تے غور کردہ ہے۔ حالانکہ قاضی، جج، حاکم، نمبردار نے وہ معاملہ اپنی اکھاں دے نال نہیں دیکھے، نہ اپنی اکھاں دے نال نہ براہ راست دیکھیا ہے، بلکہ فریقین نو سنیا، شہادتہ سنیا، انہاں شہادتہ تے غور کر کے اپنے گمان دے مطابق فیصلہ کر دیندہ ہے۔ اے جائز ہے، اے جج واسطے گمان دے مطابق فیصلہ کرنا، اے جائز گمان ہے۔ اور تیسرا گمان جس بارے ابو العالی مودودی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ جڑا جائز ہے، جائز گمان کہ ایک بندہ ہے ہی اسی طرح دا، وہ دا کریکٹر ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، جی سیرت ٹھیک نہیں، وہ دے کردار تو واضح ہوندہ ہے کہ بندہ برا ہے، اس بندہ کریکٹر ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، اس بندہ کردار ٹھیک نہیں، اس بندے دے بارے بدگمانی رکھنا جائز ہے۔ اپنے گمان دے مطابق کہ بندہ کم کر سکتے ہو، وہ دا کریکٹر لوز ہے، کریکٹر ٹھیک نہیں، وہ دا کردار ٹھیک نہیں، معاشرے دے اندر پتہ ہے، ظاہری دیکھ کے اس بندے دے بارے گمان رکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن چوتھا گمان جڑا ناجائز ہے، ناجائز گمان، بدگمانی کہ اپنا مسلمان بھائی دے بارے کہ اس بندے بچارے دے بارے نہایت شریف انسان، اخلاق والا ہے، کوئی وہ دے کردار دے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، مومن ہے، نمازی ہے، 5 وقت نہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس بندے دے بارے بدگمانی رکھنا یا بدگمانی تے فیض یار فلاں بندہ اس طرح دا، حالانکہ بندہ اس طرح دا نہیں، بدگمانی دے مطابق فیصلہ کر دینا۔ اگر بدگمانی کیتی جائے، بری بدگمانی، اس بندے دے بارے بہتان بازی، یہ اس بندے دے بارے بہتان بازی، کسی یعنی بلا وجہ بدگمانی رکھی، حالانکہ وہ بات اس بندے اندر موجود نہیں،
لیکن بلا وجہ سے بدگمانی رکھی. یہ بدگمانی بلا وجہ رکھنا یہ اس بندے تے بہتان بازی ہے. یعنی اسی بیٹھے ہیں یار فلاں بندہ اس طرح دا, یار فلاں بندہ میں اس طرح کرتا دیکھے, حالانکہ نہ ساڑھے کو گواہ موجود ہے نہ ساڑھے کو شاہد موجود ہے. اسی ایویں بلا وجہ سنی سنائی بات پھیلا دیتی معاشرے اندر, اپنے مسلمان بھائی دے بارے بدگمانی پھیلا دیتی. یہ بہتان بازی. اس واسطے یہ بدگمانی, جھوٹی بدگمانی, جھوٹ ہے, بہتان بازی ہے. آئیے کہ چلیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میاں بیوی دے اندر بھی بدگمانی پھیل جاتی ہے. بیوی اپنے شوہر دے بارے بدگمانی رکھ لیندی ہے, کسی دے کولوں سنے اپنے شوہر دے بارے, اس بدگمانی تے یقین کر لیا, رشتے ٹوٹ جاندے, طلاقاں ہو جاندیاں. یا خاوند اپنی بیوی دے بارے کچھ باتاں سن لیندا ہے, انہاں باتاں تے فیصلہ کر لیندا ہے, انہاں بدگمانیاں تے انہاں رشتیاں نوں توڑ لیندے نے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام دی مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو جا چکے نے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میں تانوں میری اپنی اور اللہ دے پاک پیغمبر دی بیتی ہوئی بات نہ سناواں, میں تانوں اپنا واقعہ نہ سناواں. صحابہ اکرام عرض کردے نے اما جان کیوں نہیں, سانوں اللہ دے پاک پیغمبر اور اپنی بیتی ضرور سناؤ. حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں اللہ دے پاک پیغمبر دے حجرے مبارک, میں اپنے حجرے مبارک دے اندر لیٹی ہوئی سا, آرام فرما رہی سا. اللہ دے پاک پیغمبر بھی عشاء دی نماز پڑھا کے میرے حجرے اندر آ گئے. آپ لیٹ گئے آرام کرنے واسطے. رات دا کچھ حصہ ہویا, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دے نال آہستہ دے نال بستر تو اٹھے تاکہ میری نیند دے اندر خلل نہ آئے, میری نیند اندر خلل نہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام دے نال بستر تو اٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام آہستہ آہستہ کمرے چوں باہر جا رہے نے. آہستہ آہستہ دروازہ کھولیا, باہر چلے گئے. مینوں پتہ سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے. میرے ذہن اندر خیال پیدا ہویا, برا خیال پیدا ہویا. میں اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے چلی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع اندر تشریف فرمانے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے نے. آپ اپنی دعا ختم کی تھی, آپ واپس آ رہے نے. میں جلدی دوڑی آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جدوں آپ نے دروازہ کھولیا, دیکھیا کہ میں زور دے نال ساہ لے رہی ہاں, میرا ساہ پھول رہا ہے, یعنی میرے ساہ چڑھیا ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر سمجھ گئے عائشہ جاگ رہی ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیوں تیرا ساہ پھلیا ہوئے, تیرا ساہ کیوں پھلیا ہوئے. آپ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میرا ایویں ساہ پھل گیا سی. آپ فرماندے نے عائشہ بات تو دسے گی یا مینوں عرش والا رب دس دے گا. اے عائشہ خود بخود دس دے ورنہ اللہ مینوں دس دے گا وحی دے ذریعے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے کیوں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تانوں واقعہ سنا دینی ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈے پیچھے گئی سا, میرے دل دے اندر میرے ذہن اندر برا خیال پیدا ہو گیا سی. آپ فرمان لگے عائشہ کیا تو یہ سوچ لیا سی کہ اللہ اس دا رسول تیرے حق تلفی کرے گا, تینوں چھوڑ کے دوسری بیویاں چلا جائے. یعنی یہ بدگمانی پیدا ہو, برا خیال پیدا ہو گیا. آپ فرمان لگے عائشہ کیا تو یہ سوچیا سی کہ اللہ اور اس دا رسول تیری حق تلفی کرے گا. فرمایا عائشہ جبریل علیہ السلام آئے سن, انہوں نے حجرے اندر
داخل ہونا گوارا نہیں کیتا. کیوں؟ تو اپنے جسم تے چادر نہیں اوڑی سی. مینوں جبریل علیہ السلام نے حجرے چو باہر آواز مار لئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی باہر آئیے. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی جا کے جنت البقیع دے اندر مومنین واسطے لوگاں واسطے استغفار دی اللہ دے کولوں دعا کر دیو. عائشہ میں تے دعا کرنے واسطے یعنی بدگمانی پیدا ہو گئی. آج بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. بدگمانی دے نال میاں بیوی دا رشتہ جدا ہو جاندے, خاندان ٹوٹ جاندے نے, لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاندے نے. اگر سانو اصل بات معلوم ہو جائے تو اتنی بات نہیں ملتی بچ. یعنی اس طرح بدگمانیاں تے بدگمانیاں پھیل دیا رہندی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان دا مہینے, رمضان دے آخری 10 ایام نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ملن واسطے گئی, آپ دی زیارت کرن واسطے گئی, آپ دی ملاقات کرن واسطے گئی. دیکھا کہ اور بھی ازواج مطہرات موجود نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ہن اپنے گھر چلے جاؤ. تے آپ نے مینوں فرمایا اے صفیہ تو ٹھہر جا, میں تینوں خود تیرے گھر چھوڑ آواں گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دا گھر مسجد نبوی چوں کچھ زیادہ دور سی. تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ نو نال لے کے بازار اندر گئے. تو دیکھا 2 صحابی آ رہے ہیں. تو نہ 2 صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام دے نال آپ دی زوجہ محترمہ نے تے اس بات جلدی جلدی سلام کہہ کر جلدی جلدی جان کوشش کی تھی. کیوں؟ عورت آپ علیہ السلام دی بیوی آپ دی زوجہ نہ سی, ٹھہرنا گوارا نہ کیتا. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے قریب بلایا, کیا میرے صحابہ میرے نیڑے آؤ, قریب آؤ. صحابہ حیران ہو گئے. فرمایا میرے نال میری بیوی صفیہ ہے, میرے نال میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ اکرام حیران کہ اللہ دے پاک پیغمبر اتنی بات کیوں گئی. تو آپ نے انہاں صحابہ کا چہرہ پڑھ کے فرمایا اے میرے صحابہ, شیطان انسان دے خون اندر دوڑ دے, وہ تھوڑے دل دے اندر کوئی بات بھی پیدا کر سکتا سی, بدگمانی پیدا کر سکتا سی. اس واسطے میں تم دسیا کہ میرے نال میری بیوی صفیہ ہے. اس واسطے یعنی ایسی ایویں اپنے مسلمان بارے ٹیوے لگا کے گل کر دے, بدگمانی رکھ کے. اس واسطے بدگمانی یہ جھوٹ ہے, بہتان بازی. اس واسطے اپنے مسلمان بھائی دے بارے بدگمانی نہیں رکھنی. آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے صحابہ اکرام تلقین کر رہے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. جاسوسی نہ کریا کرو. اللہ رب العالمین نے بھی اس آیت کا اگلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن الظن ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کریا کرو. آئے ساڑھے معاشرے اندر یہ بھی بڑی بیماریاں آنے. اسی ایک اپنے مسلمان بھائی دے بیٹا نو ٹٹو دیا, ایبا نو تلاش کر دیا, او دے گھر دے معاملات نو تلاش کر دیا کہ دیکھیے تے صحیح اس فلان گھر دے اندر کی ہو رہے, اس فلان گھر دے اندر کی ہو رہے. اسی کنا لگا کے جاسوسی کر دیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بات تو منع کیتا ہے کہ ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کریا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رات نو پہرا دے رہے نے. مدینے دے اندر
رات نو پہرا دے رہے ہیں. ایک گھر چوں اگ دی روشنی دیکھی کہ اس گھر دے وچوں اگ دی روشنی آ رہی ہے. گھر دے آ کے دروازہ کھڑکایا تو دیکھے اس گھر دے وچوں گانے دی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ زور دے نال کھولا, داخل ہو گئے. تے اگے دیکھیا کہ ایک عورت ہے تے ایک مرد ہے. مرد دے ہاتھ میں پیالہ ہے تے عورت گانا گا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ بھیا تیرے ہاتھ اندر کی ہے؟ فرمایا یہ میٹھا پانی ہے. فرمایا عورت کی گا رہی سی؟ فرمایا یہ عورت کہنے لگی میں اپنے خامن دے بارے اشعار کہہ رہی سی. اتنی بات مکمل ہوئی نا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدگمانی کا شکار ہو گئے کہ کتے شراب تے نہیں ہاتھ دے اندر, کتے عورت گانا تے نہیں گا رہی. انہیں جا کے تحقیق کی تھی تو وہ بندہ کہنے لگا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تسی تے ساڈے کو تحقیق کر لئیے, کیا تسی اللہ دے قرآن دے حکم نہیں پڑھیا وَلَا تَجَسَّسُوا جاسوسی نہ کریا کرو؟ تو ساڑھے جاسوسی کرنے واسطے آ گئے. جو اتنی بات سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً خاموش. فرمایا اللہ جب بندے تو سچ آکے فوراً اس سے پہلی اس گھر دے وچوں نکل گئے. یعنی کسے دے گھر دے معاملات دخل اندازی نہ کریا کرو. ایویں جا کے ٹیوے لگا لینا, بدگمانی کا شکار ہو جانا. اس تو بہتر ہے انسان بدگمانی تو پرہیز کرے. آئیے اگر اللہ رب العالمین باتاں بہت سے ٹائم تھوڑا ہے. اللہ رب العالمین صاحب دا تیسرا حکم وَلَا يَغْتَبْ غیبت نہ کریا کرو. اپنے مسلمان بھائی دی غیبت نہ کریا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کیا تسی پسند کر دے ہو کہ تسی اپنا مردے بھائی دا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام دے کول بیٹھے ہوئے نہیں. آپ نے سوال کیتا اتدرون مل غیبہ, اے میرے صحابہ جاندے ہو غیبت کیے؟ غیبت کنوں آندے نے؟ صحابہ دے اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس رسول بہتر جاندے. آپ نے فرمایا ذکر کا خاکا بما یکرا, اپنے مسلمان بھائی دی ایسی بات کرنا او دی غیر موجودگی دے اندر جیڑی نونوں نا پسند ہوئے انہوں غیبت آندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا اسی او دی غیر موجودگی دے اندر او دی او بات بیان کریے جڑی او دے اندر موجود ہوئے, جڑی بات اصل اندر بری ہوئے. آپ نے فرمایا اگر وہ بات بری ہوئے تسی بیان کرو گے او دی غیر موجودگی دے اندر او غیبت ہوئے گی. اگر وہ تسی بات بیان کرو او دے بارے کوئی بری بات بیان کرو گے اور وہ بات او دے اندر موجود نہ ہوئے, اے بہتان ہوئے گا, اے بہتان ہوئے گا. تے اسی کرتے ہیں اسی 24 گھنٹے یہی کم پڑے. اسی اپنے مسلمان بھائی دی غیبت, یار فلاں اس طرح, یار فلاں اس طرح دا, یار فلاں بندہ اس طرح دا ہے, یار فلاں دکاندار اس طرح دا ہے, یار فلاں بندہ اس طرح, یعنی 24 گھنٹے سارا ہی کم ہے میرے سے. ایک غیبت ہے. غیبت کبیرہ گناہ ہے. کتنا کبیرہ گناہ یہ سنیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے پاک پیغمبر دیکھو ایک صحابی انہاں دا نام ہے حضرت مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دے کولوں زنا سرزد ہو گیا, بدکاری سرزد ہو گئی. اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے, آ کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بدکاری کیتی ہے, میں زنا
کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے تے حد نافذ کر دیو میرے تے سزا جاری کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے حد جاری کر دیتی اس بندے نو کھلے میدان لے جا کے اس صحابی نو حضرت مائل اسلمی نو رضی اللہ تعالی نو سنسار کر دیتا گیا رجم کر دیتا گیا واپسی ہون لگے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کچھ صحابہ کرام موجود نے ایک صحابی کچھ صحابی دو آکھن لگے کہ یار اس بندے تے اللہ نے پردے پا دیتے سن اگر یہ گناہ اپنا ظاہر نہ کرتا ایک کتے دی موت نہ مردا یعنی یہ حدیث دے الفاظ یعنی نہ صحابہ نے بات کہی کہ اس طرح کتے دی موت بندہ نہ مردا اگر یہ اپنا گناہ ظاہر نہ کرتا تو اللہ دے پاک پہ اوپر بڑے خاموش جا رہے ہیں اگر راستے دے اندر ایک گدھا مریا نظر آیا تو آپ نے فرمایا فلان دو بندے ادھر آؤ آئے جی اللہ دے رسول جی فرمایا گدھا مریا پہلا گوشت کھاؤ فرمایا اللہ دے رسول جی ایسی مرے گدھا گوشت کیوں کھائیے آپ نے فرمایا کہ بہتر سی تسی ایسا اپنے گدے مردے گدے دا گوشت کھا لیندے اس تو بہتر سی کہ تسی اپنے مسلمان مردہ بھائی دی غیبت کر دے اس تو بہتر تسی مردہ کو گدے دا گوشت کھا لیندے یعنی تسی اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کیتی حالانکہ دنیا تو چلا گئے اللہ رب العالمین نے والذی نفسی بیادی آپ نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے حضرت مائد اسلمینو میرے صحابی اللہ نے معاف کر کے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتے انہیں دنیا تے اپنی حد جاری کروا کے اپنے آپ کو معاف کروا لے لیکن تسی انہیں جانے تو واقعی غیبت کر رہے اس تو بہتر سی مردے گلدہ کوشش کھا لیں اتنا بڑا گناہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مردہ بائیاں دی غیبت نہ کریا کرو جڑے لوگ دنیا تو چلے جان انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا کرو اسی زندے نہیں بخشیں اس واسطے میرے بھائی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک جگہ مجمع لگا کے بیٹھے نے ایک بندہ گزریا اس صحابہ دے وچوں ایک بندے نے آکھیا اس بندے نو میرے مینوں اس بندے دے نال اللہ واسطے بغض ہے میں اس بندے دے نال بغض رکھنا تے صحابہ کرام آکھن لگے اے تیری بات جڑی بات تو اس بندے نو آکھی ہے اسی نو جا کے اطلاع کر دینے ہیں صحابہ کرام نے اس بندے نو جا کے اطلاع کی تھی کہ تیری فلان جگہ تے تیری بات ہوئی ہے تیری غیبت کیتی گئی ہے اے صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا آکے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی فلان بندے نے میرے بارے بات کہی ہے بڑی مجلس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اس صحابی نو اس بندے نو اپنے کول بلایا فرمایا ہاں جی تو اس بندے دے بارے فلاں بات کیتی ہے فلاں جملہ آکھے ہاں جی اللہ دے رسول جی اے بندہ میرا ہمسایا ہے اس بندے دے بارے میں بہتر جاننا تواڈے نالوں اے میرا ہمسایا ہے آپ نے فرمایا کہ تو اس بندے دے بارے کیا جاندا ہے تو دے بارے کی معلومات رکھ دے آپ نے فرمایا صحابی اندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے فرض نمازاں پڑھ دے نفلی پڑھدا کوئی نہیں زکاة ادا کر دے صدقہ خیرات کردا کوئی نہیں اے بندہ رمضان دے روزے رکھ دے نفلی روزے رکھدا کوئی نہیں میں فرضی نمازاں بھی پڑھنا میں نفلی نمازاں بھی پڑھنا میں روزے بھی رکھنا میں نفلی روزے بھی رکھنا میں زکاة بھی دینا میں نفلی صدقہ خیرات بھی کرنا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس تو بہتر ہو گئے تو بڑی مجلس دے اندر بات کہہ کے ایک غیبت کر کے تو اپنے اعمال میں ضائع کر رہے
جس بندے دے بارے جس ہمسائے دے بارے تو اتنا جملہ آکھے کہ منو اے دے نا اللہ واسطے بغض ہے، اے بندہ اللہ دے ہاں تیرے نالوں زیادہ بہتری کیوں نہ ہوئے؟ یعنی اپنی نمازاں تے اپنے صدقہ خیرات تے مان کر کے تکبر کر کے غیبت کرنا۔ ابو داؤد کی روایت، آخری بات، ابو داؤد کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا عبادت گزار، بڑا عبادت گزار، تیرا ایک ساتھی گناہگار ہے، دوست ہے، بڑا گناہگار سی، اے عبادت گزار اپنے گناہگار ساتھی نو گناہاں تو روک دا۔ اس طرح کردے کردے چند دن گزر گئے، چند دن گزرے، اے بندہ پھر روکن واسطے آیا، تو بندہ نہ رکیا، جڑا عبادت گزار، بڑیاں نمازاں پڑھنے والا، بڑے روزے رکھنے والا، آپ نے فرمایا اس بندے نے، اس عبادت گزار نے اس گناہگار نو غصے دے نال آکھیا کہ اللہ تینوں جنت دا داخلہ نہیں تھا کرے گا۔ آج اسی بھی کہہ دینے ہیں کہ تینوں اللہ نے جنت نہیں دی، پکا جنمی ہے تو ایویں غصے اندر آ کے اپنے مسلمان بھائی دے جہنمی دا فتویٰ لگا دینے۔ آپ نے فرمایا اس عبادت گزار بندے نے غصے اندر آ کے اس گناہگار میں جملہ آکھیا کہ تینوں اللہ نے جنت دے اندر داخل نہیں کرنا، تو پکا جنمی۔ آپ نے فرمایا اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ دونوں بندے اللہ دے کول چلے، ان دونوں بندیاں کو اللہ رب العالمین نے صحیح حدیث اپنے سامنے کھڑا کر لے، اس عبادت گزار نو بھی تو اس گناہگار نو بھی جن نے دنیا تے فتوے لگائے سن کہ تو پکا جنمی ہے، تو پکا منافق ہے، ایک دوسرے فتوے لگانے والا، بے نمازی کہنے والا، یعنی اللہ رب العالمین نے سامنے کھڑا کر لیا۔ فرمایا ہاں جی تو کیڑی تیرے کول کیڑا ایسا پیمانہ سی کہ تو اس بندے نو جہنمی بناتا دنیا دے اندر؟ عبادت گزار بندہ کہنے لگا اللہ جی یہ دنیا نمازاں نہیں پڑھتا سی، یہ تو گناہ بڑے کرتا سی، ان میں گناہاں تو روکتا سی، یہ باز نہیں آندا سی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ میرے ہاں مقرب سی، تو اس بندے تے بلا وجہ جہنمی دا فتوہ لگا کے تو اپنے آپ میں عبادت گزار ٹھہروا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتہ حکم دیندے نے کہ میرے فرشتیوں اس عبادت گزار بندے نو جہنم اندر لے جاؤ اور اس گناہگار نو جنت اندر لے جاؤ۔ اپنے گریبان اندر جانگو ہسی غیبت کرنے یہ فلاں بندہ جہنمی بڑا گناہگار ہے، وہ بڑے گناہ کر لو فلاں گناہ کر دے، ایسی ایویں اپنے فتوے دی مشینہ کھول کے رکھ دینے ہیں کہ فلاں بندہ جہنمی فلاں بندہ جہنمی، نہیں، اسی اپنے آپ اوپر کیے کہ اسی کس طرح دے ہیں، اسی جنتیاں جہنمی ہیں، صرف اسی پیمانہ اپنے تک محدود رکھیے، اس نو اپنے آپ تے فٹ کریے، اسی اپنے آپ نو جنتی بنائیے، نہ کہ ایک دوسرے جہنم دا فتوہ لگائیے۔ اسی اپنی نمازاں تے مان کر کے، اپنی تہجداں تے مان کر کے، تکبر کر کے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا پرہیزگار، تے فتوے دی مشینہ کھول دینی ہے کہ فلاں بندہ جہنمی میرے تو بڑا عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اللہ دے ہاں کم تر سمجھے کہ پتہ نہیں میری اللہ دے ہاں نمازہ قبول ہے بھی کہ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے، سانو انہاں گناہاں تو، بدگمانی تو، جاسوسی کرنے تو اور غیبت کرنے تو محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام لا يدخل الجنہ قطات، آپ نے فرمایا کہ جنت اندر وہ بندہ نہیں جائے گا میرا چغل خور ہے، ایک دوسرے دیاں برائیاں بیان کرنے والا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ ماما بہنہ بھی سن رہی ہیں کہ ماما بہنہ دے اندر بھی، مرد حضرات دے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، اس بیماری تو بچنا چاہیے۔ یہ بیماری لڑائی جھگڑے دا سبب بنتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں معراج دی رات جہنم دی سیر کی تھی، میں ایسے کچھ لوگوں نے دیکھیا کہ انہاں دے ناخن لوہے تانبے دے
میں سوال کیتا ہے جبریل اب بندے بدبخت کون نے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمان لگے اللہ دے رسول جی یہ دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائیوں دا گوشت کھان والے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں ذلیل کر دے سن، اپنے مسلمان بھائیوں ذلیل و رسوا کر دے سن، دنیا میں غیبت کر کے چغلی کر کے انہاں نوں اللہ رب العالمین نے سزا دیتی ہے۔ اے لوگ قیامت تک اپنے ناخنا دے نال اپنے جسم تے اتوں گوشت نوچ نوچ کے کھائی دے۔ اے سزا ہے غیبت کرنے والوں، اے سزا ہے چغل کھوراں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، انہاں بیماریاں تے انہاں گناہاں تو بچنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد